نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے خلافت راشدہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے، لیکن ایک خلافت علی منہاج النبوہ۔ میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی جو ہے اس کے راوی ہیں، اس میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کا لفظ آیا، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت، ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ مباحات کے دائرے میں فیصلہ کیجئے مل جل کر مشورے سے، امرہم شورا بینہم۔ اصل میں خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا۔ ہاں خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا۔ دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا امت کے اندر، نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے۔ فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ یہاں آیا لفظ راشدین، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے، یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہیں۔ فرمایا تمسکوا بہا، ان کی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا، ہمارے دانت جو نوکدار ہوتے ہیں، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو، کچلیوں کے ساتھ دبا لو ان کو کچلیوں کے اندر، یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور، میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا ایک آئے گا، لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے، ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2،
جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے۔ نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکا مصفا قلب والے لوگ، مزکا نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے؟ نمبر 3، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر 4 سب سے پہلے آئیں گے، اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ تھے۔ یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفاء، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھی نیچے اتری ہے۔ اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہیں اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے، اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا۔ وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا، اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کر لیں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا۔ یہی کافی تھا مشورے کے لیے، ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، بیکار، کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو ہو جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ضمیمہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جس نے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبوت کا ضمیمہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ ضمیمہ آئے گا۔ تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اٹ کین ناٹ بی ریپیٹڈ، از ایبسولوٹلی امپاسبل۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے، 30